ہنس کے جھیلے مصائب و مالٹا کے محمود ہنس کے جھیلے سید عطا اللہ جیلوں میں مسکرایا علماء دیوبند نے اعلیٰ مقام پایا قسمت ہے کیا نرالی مدنی حسین تیری قسمت ہے کیا نرالی مدنی حسین تیری در سے حدیث تو نے روزے پہ جا پڑھایا علماء دیوبند نے اعلیٰ مقام پایا اور محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا جب موت سامنے تھی میرا جھنگ بھی مسکرایا علماء دیوبند نے اعلیٰ مقام پایا ظلم و ستم کا جو بل پھر بھی نہ حق چھپایا علماء دیوبند نے اعلیٰ مقام پایا علماء دیوبند کا انجم ہے ادنا خادم علماء دیوبند کا انجم ہے ادنا خادم علماء کے خادموں میں یہ نام جگمگایا علماء دیوبند نے اعلیٰ مقام پایا ساڑی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے ساڑی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے بندہ دے یاراں دا بھی یار ہونا چاہیے اور مینوں یارے غار نے اے دسے آئے دوستو مینوں یارے غار نے اے دسے آئے دوستو سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیے آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے حضرت فاروق دے اے دلی دی تمنا سی حضرت فاروق دے اے دلی دی تمنا سی یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے ہجرت دی رات ہے پینڈا بڑا کھائے ہجرت دی رات ہے سفر بڑا کھائے موڈیاں تے یار نو سوار ہونا چاہیے موڈیاں تے یار نو سوار ہونا چاہیے آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے جیڑے جیڑے آقا دیاں اے محفلہ سجاندے نے جیڑے جیڑے آقا دیاں اے محفلہ سجاندے نے بیڑا اینا بیلیاں دا پار ہونا چاہیے بیڑا اینا ساریاں دا پار ہونا چاہیے آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے ساڑی اے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے تتوانے میرا خیال ہے ساڑھا احساس ہو سی سے کچھ یا کچھ کوئی اچھا کھو سبحان اللہ احساس صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں ارے اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں
ابو بکر و عمر عثمان و علی سب یاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ اور حضرت کی آمد سے پہلے میں کہوں گا خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر بیداری کا ثبوت ہے پر آخری کلام اور آخری ہی مہمان خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر نہیں ہے کوئی تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جو دیکھا جو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے کبھی جو دیکھا جو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے مزار میں وہ جو ہے منور صدیق اکبر جو نقش بندی کا ہے اساسہ جو نقش بندی کا ہے اساسہ جو دین سارے کا ہے خلاصہ چار سلسلے ہیں نقش بندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ ہم سب کو ماننے والے ہیں اولیاء کو بھی ماننے والے ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں الصلاۃ مفتاح الجنہ جنت کی چابی ہے نماز نماز کی چابی ہے وضو وضو کی چابی ہے تسمیہ تسمیہ کی چابی ہے نیت نیت کی چابی ہے توکل علماء کی توجہ میں کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف علماء اگر محسوس نہ فرمائے تو میرے ان جملے کو غور سے سنے اگر پسند آ جائے تو اللہ کے لیے دعا ہی کر دے الصلاۃ مفتاح الجنہ جنت کی چابی ہے نماز نماز کی چابی ہے وضو وضو کی چابی ہے تسمیہ تسمیہ کی چابی ہے نیت نیت کی چابی ہے توکل توکل کی چابی ہے یقین یقین کی چابی ہے اعتراف وحدانیت اعتراف کی چابی ہے قرار وحدانیت اقرار کی چابی ہے رضا رضا کی چابی ہے ثنا ثنا کی چابی ہے فنا فنا کی چابی ہے بقا بقا کی چابی ہے لقائے خدا لقائے خدا کی چابی ہے عشق مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی چابی ہے صحبت اولیاء سے کہے سبحان اللہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو نقش بندی کا ہے اساسہ جو نقش بندی کا ہے اساسہ جو دین کھانے کا ہے خلاصہ نہ تیرا ذاتی نہ تیرا ہمسر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں دین آئے کبھی جو مشکل میں دین آئے کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے توجہ کیجئے کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے جو مسکراتا ہے گھر لٹا کر ہائے ہائے اونچی کہیں سبحان اللہ جو مسکراتا ہے گھر لٹا کر ہم نے دیکھا غزوہ تبوک ہے میرے محبوب نے اعلان کر دیا چندے کا سب صحابہ نے دیا کسی نے نصف دیا کسی نے سلسلہ دیا زیادہ سے زیادہ دیا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ دیا سب دیا اونچی کہے لوگوں نے کہا ایک صاحب نے مجھے بھی کہا تھا یار حضرت عمر نے کتنا دیا تھا حضرت عثمان نے کتنا دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر کے پاس تو تھا تھوڑا میں نے کہا اس سے انہوں نے اٹھا کر دیا سارا نہیں دیا کچھ زیادہ دیا اس نے اپنے مال سے کچھ زیادہ دیا جب صدیق کی باری آئی زیادہ کی بات نہیں سب کچھ دے دیا اس لیے پھر میں کہتا ہوں جو نقش بندی کا ہے اساسہ جو دین سارے کا ہے خلاصہ نہ تیرا ساتھی نہ میرا ہمسر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں دین آئے کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے جو مسکراتا ہے گھر لٹا کر جو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر اب آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان مقرر ذیشان خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر شان رسالت شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ حضرت مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب نعرہ تکبیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام ایمال دے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر رسول مولا کل حادی سبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات واسطے قابل صد احترام واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں جنگ دی دھرتی دی طرف جس وقت قدم بڑھتے ہیں تو جسم دے اندر چلن والے خون دے اندر ایک عجیب حرارت ایک عجیب کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ
آج جنگ والیاں نے اتنا انتظار کروایا کہ اس وقت ظاہری بات ہے بیٹھے تو ضرور ہاں، لیکن صرف اکھاں کھلیاں نے، ذہن اس وقت سو چکیا ہے۔ کوئی اس بات نو مانے یا نہ مانے، وہ اپنی ضد ہے، لیکن حقیقت بات ہے کہ اسی پروگرام دا کوئی مقصد ہوندہ ہے، کوئی ادھر رزلٹ چاہیدہ ہے۔ رزلٹ یہ نہیں ہے کہ رات 2 بجے تک 3 بجے تک جو ہے اسی اسی طرح چلیے اور اپنے علاقے دے بھی اور ارد گرد تو جتنا بھی ہو سکتا ہے نعت خان اکٹھے کریے اور انہوں نے تو اگر تو ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر صرف اور صرف اسی انہوں نے سنے جائے۔ میرے دل دے اندر جو کچھ ہے میں نکالنے دی اگر کوشش بھی کراں گا، ظاہری بات اس تو بعد ایک سفر بھی ہے اور صبح ایک مقام دے پر جا کے جمعہ پڑھانا ہے، پھر اس تو بعد سفر دا معاملہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت سانو جاگ جاگ کے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت گوا چکے ہاں، بہت قربانی دے چکے ہاں اور حضرت تک اسی جاگ نہیں سکے۔ اللہ حقیقت دے اندر جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب تو زیادہ مشکور ہاں اپنے بڑے ہی محسن بھائی دوست جناب میاں امین شکیروی صاحب کہ جو اس وقت بھی ایک محبت اور تعلق دی بنا دے اوپر جو ہے بیٹھے نے، اور جتنے احباب تسی بھی آئے ہو ہن بیٹھے ہاں تو کچھ سننا چاہتے ہو کہ یا سونا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ ہاتھ بھی توڑے انج کر کے ہوتا ہوں دے پہنے کہ جی میں تھلے کے بندے نے 5-5 کلو دے بٹے بجے ہوں دے کہ جی اوتا کی دیتے قدرے سننا چاہتے ہو کہ سونا چاہتے ہو؟ یہ آواز جنگ والیاں دی نہیں ہے، جنگوی تو جان قربان کر کے بھی خاموش نہیں رہا، جنگوی تو جان دے کے بھی خاموش، جنگوی جان دے کے بھی رویا، بول بول جھکیا بکیا نہیں ہے۔ تو پھر جو جنگ دے وچ جنگوی دا سپاہی بیٹھا ہے وہ تو ہاتھ کھڑا کرے بلند اور بلند آواز نہ سبحان اللہ کا ذرا، اور تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جاوے، میں زیادہ وقت نہیں تھوڑا لینا۔ آئیے میں ایک اور بھی بات دی طرف توجہ دلاواں گا کیونکہ وقت اتنا ہے کہ میں چاہنا کہ بات تھوڑی ہو جائے لیکن با مقصد ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ بات تھوڑی ہوئے لیکن بولو بولو یار با مقصد ہے، با مقصد ہو جاوے۔ اگر تسی بولو گے چلاں گا نہیں تو میں سمجھاں گا اوہی صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔ اس لئے اوپر میں ایک اور بات کہہ دینا ہاں کہ توڑا اس وقت عالم جو ہے وہ ایک پیر صاحب ایک پرنٹ ٹر گئے، امین ذرا گیا، وہ ایک پیر صاحب ایک پرنٹ ٹر گئے، 2 دن ہوتے رہے کھاندے رہے پیندے رہے، 2 دن جس وقت ہو گئے تو وہ پرنڈ والے کٹھے ہو کے پیر صاحب کو لائے اگر یہ دیتے بھی کوئی حال تے کرم ہوئے۔ میں ایک گل کہنا انہوں نے کیڑے کیڑے پاسے جائیے، اس وقت سپیکر بھی تھکیا پیا، حقیقت بات ہے، ان پتہ نہیں سرکار آپ تھکے پہنے کہ سپیکر تھکے آوے، لیکن یہ دے وچ خدا دی قسم جو کہ آنا نہ ساؤنڈ دا قصور ہے نہ ساؤنڈ والے دا قصور ہے۔ تسی آگو کہ کی گل، میں کہنا علماء دیوبند نو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعلیٰ عطا کیتی ہے، علم بھی اعلیٰ ہے، عالم بھی اعلیٰ نے، مساجد بھی اعلیٰ نے، لیڈر بھی اعلیٰ نے، شہید بھی اعلیٰ نے، سیاستدان بھی اعلیٰ نے، پر سپیکر کدی دیوبندیاں دا اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سپیکر نو عہدے لے جو جا کے چلے گا کدی تھے چل سکتا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ پیر صاحب جو ہے پنڈ دے بھی چلے گئے، 2 دن کھاندے رہے پیندے رہے، 2 دن تو بعد پنڈ والے جمع ہو کے آگئے کہ
کہنے لگے پیر صاحب کوئی کرامت ہی بہاؤ. انہاں کہا کہ منگو کی کرامت منگ دیو. کہنے لگے پیر صاحب بارش پاؤ. انہاں کہا جاؤ رات نو پوے گی. انہوں جس وقت پنڈ والے اٹھ کے ڈور گئے انہیں بلایا اپنے دوسرے مچھندران نو بلا کے کہنے لگا تو پیر دی پیری گئی ہے. انہاں کہا پیرا حکم کر جان دے دیں گے. انہاں کہا جان بعد چلواں گا پہلے کی کرنا ہے. کہنے لگے جی دسو کی کرنا ہے. کہنے لگے نہر وگدی ہے. ہاں اکیا بالٹیاں پھڑو پڑ کے لیا کے پورے پنڈ ترونکو. ساری رات رونک دے رہے دوجے دے نال دے پنڈ والے نو پتہ لگا وہ بھی آگے. کہنے لگے پیرا تیرے ہاتھ دی بیعت کی تھی اسی بھی تو تیری مریداں کوئی سانو بھی کرامت وہا. کہنے لگے منگو تسی کی منگ دو. انہاں کہا پیرا بارش پا. جدو پیر بولن لگا مچھندر بول پہ. کہنے لگے پیرا پادا دھیان نہ کری رات دے بدل بڑے تھکے ہوئے. تے میں کہ کدھر تسی بھی اے نہ کہو مجدی صاحب بس کرو اسی دے کئی بڑے تھکے ہوئے ہیں. یہ تو میں سننا چاہتا تھا لیکن آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرنا ہاں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار وفادار محبت کرنے والے ہو. آج اسی اس جگہ دے اوپر محفل حمد و نعت دے اندر بیٹھے ہاں. ایک ہے حمد ایک ہے نعت. اسے حوالے دے نال بات نو آگے لے کے چلنا چاہنا ہاں. لیکن اس تو پہلے ایک بات دا ازالہ کرنا چاہنا ہاں. ایک بات دی وضاحت کرنا چاہنا ہاں. میں اس بات دی وضاحت اس انداز دے نال کروں گا. آئیے خانے کعبے دے اندر جو تصورات وچ لے کے چلنا ہاں. تصورات دے وچ خانے کعبے دے اندر پہنچے. خانے کعبے دے اندر میں جا کے دیکھیا کہ ہر ایک دا لباس بھی ایک ہے. ہر ایک جو ہے اس وقت ایک صف دے اندر کھڑا ہو گیا. میں اس وقت دیکھیا نہ کوئی امیر نظر آیا نہ کوئی غریب نظر آیا نہ کوئی برادری والا نظر آیا نہ کوئی مالدار نظر آیا نہ کوئی جو ہے عزت والا جو ہے اس جگہ تے نظر آیا. میں پوچھنا میں جو ہے سوال کر دیتا میں کیا اس جگہ دے آکے جو ہے تو اپنی سیاست کیوں نہیں چمکاندا اپنے مال دا روب کیوں نہیں ڈالتا. کہنے لگا مولوی صاحب بات ہے کہ اے اللہ دا گھر ہے. اس اللہ دے گھر دے وچ آ کے جو ہے کوئی دیوبندی نہیں رہے گا کوئی بریلوی نہیں رہے گا کوئی اہل حدیث نہیں رہے گا کوئی تاجر نہیں رہے گا کوئی وکیل نہیں رہے گا کوئی سیاستدان نہیں رہے گا کوئی صدر نہیں رہے گا کوئی وزیر نہیں رہے گا کوئی سفیر نہیں رہے گا کوئی امیر نہیں رہے گا کوئی پیر نہیں رہے گا کوئی ولی نہیں رہے گا. میں کیا پھر اتنے آ کے کی بن گیا میں. کہنے لگا اس جگہ دے پر آ کے صرف اور صرف ایک اللہ دا بندہ بن گیا ہاں. جدو سارے دے سارے جو ہے ایک صف کے اندر کھڑے ہو کے رب دے حضور سجدہ ریز ہو گئے. رب نو سارے نو اکٹھیاں دیکھ کے ترس آیا. رب نے سب نو معاف کر دیتا. میں کیا آج میں اس سٹیج کے اوپر جو ہے اس سٹیج دی برکت دے نال کہنا ہاں پاکستان کے اندر رہن والے سنی بریلوی دیوبندی سب نو ایک پلیٹ فارم دے اوپر جو ہے آنے دی دعوت دینا ہاں. لیکن سب تو پہلے ایک اعلان کرنا پڑے گا کہ میں بریلوی بات کے اندر دیوبندی بات کے اندر اہل حدیث بات کے اندر ولی بات کے اندر کتب بات کے اندر مولوی بات کے اندر خطیب بات کے اندر نقیب بات کے اندر ناتخان بات کے اندر کہندا پھر مجدی اس اسٹیج کے آکے کی کما. میں کیا مجدی پورے پاکستان کے اندر دعوت دینا ہے. اس اسٹیج پر آ کے نعرہ لگا کیا نوکر میں نوکر میں بول نوکر میں نوکر میں صحابہ دا. میں جس وقت نوکر میں صحابہ دی بات کہی تو ایک نے آ کے میرا بازو پکڑیا. کہنے لگا مجددی تو بات کیا کر گیا. نوکر میں صحابہ تھا چھوڑ نعرہ لگا میں نوکر سرکار تھا. میں کیا میں تیرے نعرے دے نال ٹکراندا نہیں لیکن مجددی دے نالا تو سفرات کے اندر نبی دے روضے دے سامنے کھڑا ہو جا. کھڑے ہو گئے. میں کیا کمیں گا. کہندا میں تو کماں گا سرکار تیرا نوکر آیا سرکار تیرا نوکر آیا. میں کیا پیچھے ہٹ میرے بھی کچھ کہہ لیں گے. کہندا کیا کمیں گا. میں کیا میں کماں گا سرکار ایک سرکار اے تیرا نوکر آیا. اے مجددی تیرے نوکراں دا نوکر آیا. میں تیرے نوکراں دا بول میں تیرے نوکراں دا نوکر آیا.
तू नौकर सरकार दा, मैं नौकर सरकार दे नौकरां दा, मैं नौकर सरकार दे नौकरां दा। तो मेरे दोस्त आइए, आज तो बात जो है ये बरेलवी देवबंदी अल हदीस थी, आज तो बात जो है वकील दी खतीब दी, आज तो बात तफरीक मिटा के इस स्टेज के ऊपर आके एक जोड़ पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, उनस पैदा कर और आ कुरान दी ओ तफसीर बन क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम। और नारा लगा कि सुन्नी सारे सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है। फिर मैनू कहन लगा मुजद्दी तेनू क्या है? और मैं तो गली गली असी पहला भी कहने हैं इन्हां दे नेड़े बोल यार बोल इन्हां दे नेड़े ना जाए। मैं क्या क्यों? मैं क्या रोकया क्यों? मैं क्या रोकना क्यों है? कहंदा मुजद्दी तेनू की दसीए जेड़ा इत्ते जांदा फिर साडा नहीं रहिंदा। नहीं समझिया साडा मैं क्या एक तो बात है आ लेकिन तेनू दावत देना इस स्टेज के ऊपर आवेगा, इस स्टेज के ऊपर आके बैठेगा, तेनू अपने पड़े दी एहसास होगा कि अपने ने बेगाने नहीं है। लेकिन मैं क्या मैनू एक होर भी कुछ अंदरों नजर आंदा, कुछ काला काला कहंदा की। मैं क्या मैनू शक पैंदा कि अंदरों तू कुछ होर नहीं समझा, तू कुछ कहंदा वो किवें? मैं क्या मैं तेरी दाढ़ी वेखां तू सुन्नी नजर आउंदा, मैं तेरी दाढ़ी देखा, मैं तेरा जुब्बा तुब्बा देखा और तू सुन्नी नजर आना है, लेकिन अंदरों तू सुन्नी नजर नहीं आता। मैं क्या कहता क्यों? मैं क्या जेड़ा सुन्नी होगा सदीक दा नौकर होगा, जो सुन्नी होगा उस्मान अली दा उमर दा तला दा जुबैर दा मुआविया दा नौकर होगा, जो सदीक दा या नहीं करेगा सुन्नी भी होता है या सुन्नी भी होता है या बोल बोल सुन्नी भी होता है या नहीं करेगा। और हाँ फर्ज करो कहंदा तू नहीं करेगा। मैं क्या नहीं करांगा? तू नहीं करेगा? नहीं समझा मैनू धमकी मिली, तेनू धमकी मिलती है और नहीं करेगा। बोल ना बोल नहीं करेगा, बोल क्या करेगा? नहीं करांगा। अंदा फिर वेख नहीं। मैं क्या फिर तू की करेगा? मैं क्या नहीं करांगा। कहंदा वेख मैं क्या तू की करेगा? कहंदा मैं तेरी जान लवांगा, मैं तेरी मैं क्यों ते रात में उठ के दुआवां मंगी दी तो रात को दुआ करने रब्बा अगर जान जाए ते साहबाती इज्जत दे जाए, कल क़यामत दा दिन होवे ए पुछे कौन आया वे, मैं माशर च भी कमा साहबा तेरे नौकर आए। सहाबा थोड़े नौकर, सहाबा थोड़े नौकर। मैं नौकरां नूं गल करना, दूजियां नाल गल नहीं करदा। सहाबा तेरे नौकर। मैं क्या तू क्यों कहना है? नेड़े ना लगी, नेड़े
کہ میں 1400 سال پہلا وینا تے مینوں کچھ نظر آیا یہ ادوں بھی آکھیا گیا یہ نیڑے نہ جائیں کہندا وہ کتھے میں کہ میں دسنا ابو جہل کول پرونا آیا گل سنے کہندا کی کہندا اس گلی نہ جاویں اس گلی کہندا کیوں کہندا یار ادھر ایک نا محمد رہندا ہے ادھر ایک محمد رہندا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم رہندا کہن لگا کیوں اس گلی کیوں نہ جاواں کہندا جیڑا اونوں ویکھ لیندا پھر اودا بن جاندا ہے ساڈا نہیں رہندا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاواں گا کہندا ایک کام اور بھی کر لے کہندا کی آندا ہے کپڑا لے لے انہاں دیاں نا پنیاں بنا کے تے کناں وچ لے لے کی کر کہندا وہی کیوں آندا اس واسطے جڑا اودی آواز بھی سن لوے ساڈا نہیں رہندا او جس نے بھی جنگوی دے کاغذ نو مشن نو صورت نو کردار نو افکار نو دیکھا وے اج دے 1400 سال بعد اس نے کیا وے اے سچا وے جھوٹا اے سچا ہے جھوٹا نہیں توجہ اے سچا ہے جھوٹا نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جی کرنا اس نے کپڑا لے لیا سو گیا صبح اٹھیا ادھر ہی ٹر پیا جدھر آمنہ دا لال سی جدھر آمنہ دا لال سی چل پڑیا ٹردہ ٹردہ سامنے چہرہ نظر آیا تو پھر میں کہنا اس نے کیا ہوئے گا اس صورت نو اس صورت نو اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ بول جس شان تو شانہ سب بنیاں ان جدو صورت ویکھی صورت ویکھی اندر صورت تے سچیاں دیئے صورت تے ان جس وقت کلام سنیا کہندہ تیرا کلام بھی سچا تیرا کلام بھی سچا تیری صورت بھی سچی میں کیا میں ایسے چیز نو آگے بڑھانا ہاں اس نے کیا کہ تیری صورت بھی سچی تیرا کلام بھی سچا لیکن آئیے میں اس سٹیج کے پر اس بات کی وضاحت کرنا ہاں خدا دی قسم رولا کوئی نہیں ہے آتے نو جو ہے واسطہ دینا ہاں امی عائشہ صدیقہ دے دوٹے تھا اور صدیق دی صداقت تھا فاروق دی عدالت تھا چھوڑ جھگڑے چھوڑ مسئلے اس وقت جو ہے صدیق دی صداقت تینو آواز دے رہی ہے فاروق کی عدالت آواز دے رہی ہے امی عائشہ آواز دے رہی ہے اور روحانی بیٹو کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے آؤ میں تو آوازہ دے رہی ہاں پھر سنیا چھوڑ جھگڑے آج پلیٹ فارم دے اوپر آ کے نعرہ لگا دے پیغام سنا دے نعرہ لگا دے ہر جگہ پہ لکھواندہ جا منواندہ جا ہر جگہ دے اوپر اے نعرہ لاندہ جا چوکا چرا گاڑیا بسا روڑا مکانا دکانا دے لکھوا کیا نوکر میں کہے گا مجدی تیری سمجھ نہیں آئی محفل حمد و نعت ذکر کنہ دا میں کیا محفل ملاد ذکر اٹھنی دا کہندہ نسبت ہے میں کہ انہوں نے جدا کر کے وکھا انہوں نے جدا کر کے وکھا
اے ہو نہیں سکتے لیکن آ میں اس واسطے اس مقام تے آیا ہاں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کردار بھی آپ دے افکار بھی آپ دا لباس بھی آپ دی ازواج بھی آپ دی بنات بھی آپ دے شہر بھی آپ دا مکہ بھی آپ دا مدینہ بھی آپ دا کردار بھی آپ دا فکار بھی آپ دا بدر دے اندر جانا بھی احد دے اندر جانا بھی آپ دی عبادت بھی آپ دا جہاد بھی آپ دی ایک ایک ادا جو ہے اللہ رب العزت نے آلہ کیتی ہے میں کیا ربا آلہ کیوں میں رب کے اندر ہے چنیا ہے محمد نو چنیا ہے انبیاء دی جماعت نو اتنا آلہ چنیا ہے میری توحید میری حمد میری صفت میری ثنا آلہ ہے وہ دے واسطے جماعت بھی وہ دے واسطے جماعت بھی بولو جماعت بھی میں کیا ربا جماعت تو چنی نبیان دی جماعت رب کہندا ہاں میں اس واسطے انہوں نے چنی ہیں اپنی حمد واسطے اس واسطے انہوں نے چنی ہیں ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے پتھر مارے 1400 سال تو بعد مولوی صاحب ہو سکتا ہے کسے پرچے دا ڈر ہوئے تو حمد چھٹ دے میں نہیں سمجھے تو حمد چھٹ دے میں تینوں مسیحتوں نکلن دا ڈر ہوئے تو حمد چھٹ دے میں رب آندہ میں اے ہو جے چونے نے جو دیس کے اندر چلے گئے لیکن حمد چھٹی نہیں جو ناتے کلے کے اندر کپڑا ڈالیا کیا لیکن حمد چھٹی نہیں بلا تبتی لیٹے لیٹ کیا لیکن حمد چھٹی لیکن حمد چھٹی بول یار لیکن حمد چھٹی نہیں چھٹی نہیں چھٹی رب آکیا میں چنے آئیں رب آکیا میں چنے آئیں آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں حمد واسطے چنے نے انہوں نے چن کے جو ہے میں خود منتخب کیتا ہے پھر آج دیکھ لے انہوں نے آواز لگا دیتی ہے انہوں نے جانا قربان کروا دیتیاں نے کربار چھوڑ دیتے نے بادشاہتاں دے نال ٹکرا گئے نے وقت دے حکمرانہ نال ٹکرا گئے نے طاقت دے نال ٹکرا گئے نے جابر دے نال ٹکرا گئے نے آہاں فرعون دے نال ٹکرا گئے نمرود دے نال ٹکرا گئے قارون دے نال ٹکرا گئے وقت دی طاقت دے نال ٹکرا گئے لیکن حمد نو چھڑیا حمد نو چھڑیا حمد نو چھڑیا نہیں چھڑیا تو ایک سی حمد ایک سی دوجی بول بول دوسری ہن حمد بیان کیتی انبیاء نے حمد بیان کیتی انبیاء نے اور نعت واسطے حمد سی رب دی بیان کیتی نبیاں نے بیان کیتی نبیاں نے ہن اگر آج تیرے میرے کول حمد ہے اگر آج تیرے میرے کول حمد ہے تو اس دی قربانی دے واسطے آج دیکھ انبیاء نے قربانی دیتی پھر حمد تیرے میرے تک پہنچی ہے اسے حمد نو لے کے جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فران دی چوٹی دے اوپر آکے کھڑے ہو گئے آکے جس وقت حمد دی بات کی تھی میرا موضوع اس وقت اے نہیں ہے نہیں تو میں اس طرف بھی تھوڑا خلاصہ کھول کے رکھ دیندہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حمد جو ہے جو آدم علیہ السلام دے کول آئی ہے وہی حمد ہے جو شیش نوح دے کول آئی ہے جو وہی حمد ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے محلہ دے اندر جو ہے اعلان کیتا ہے جو جہاد دے اندر بھی جا کے توحید دا اعلان کیتا ہے حمد دا اعلان کیتا ہے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے ہاں دیکھ بت خانے دے اندر جا کے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے بیٹا قربان کروا کے جو ہے حمد بیان کیتی ہے کاربار نو چھوڑ کے حمد بیان کیتی ہے دیکھ لے کوئی دور دے پر جا کے جو ہے حمد بیان کرتا ہے کوئی گمے دے اندر جا کے جو ہے حمد بیان کرتا ہے کوئی اپنی اکھاں گوا کے جو ہے حمد بیان کرتا ہے کوئی آریاں دے نیچے جا کے جو ہے حمد بیان کرتا ہے کوئی جو ہے اپنے مارا کھا کے جو ہے حمد بیان کرتا ہے اے حمد چلدیاں جو ہے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی ہے میرے تیرے آقا جو ہے وہی حمد لے کے فران دی چوٹی تے آئے کتھے آئے
بہت تھک گئے ہو بس کریے دعا کریے ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ اچھے جنہ جڑے آندے ہو دعا کر لو اتو تے تسی آندے ہو نہیں جی بچو تے توانو یہ جان چھپے ہو میں بات ختم کر رہا ہوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرحان دی چوٹی تے آئے آپ نے اسے حمد دا اعلان کیتا اور او حمد بعد جس وقت اعلان کیتا اپنے پیگانے ہو گئے ہاں دیکھ یار پیگانے ہو گئے دیکھ پتھر مار رہے نہیں تو اس جگہ تے آئے کہ جملہ اور کیا جانا آج اگر سمجھ جائیں تو تیری قسمت ہے میں اس جگہ تے دیکھیا ہے ایک ایسا بھی آیا ہے جس نے خوشی بھی منائی ہے جس نے لونڈی بھی آزاد کیتی ہے جس نے دیوے بھی جلائے نے لیکن آج جدو جو ہے حمد بیان کیتی تو اس نے پتھر ماریا میں کہتا ہوں حمد کیوں چھوڑی کہندہ پتھر لگ دے نے میں کہا حمد کیوں چھوڑی کہندہ ہاتھ کڑی لگ دی ہے میں کہا پتھر کیوں جو ہے حمد کیوں چھوڑی کہندہ تھانے جانا پوے گا جیلے جانا پوے گا گولیاں کھانیاں پہن گیا میں کہا پھر میرا تو تعلق ہونا دے نال جڑ گیا جنہ گولیاں کھا لیا بچے یتیم کروا دیتے قربان کروا دیتا لیکن حمد چھٹی نہیں چھٹی حمد نو قائم رکھیا حمد چھٹی بول حمد چھٹی نہیں ان جدوں آقا نے اتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں رب کیا سونیا میری حمد واسطے مارا کھان والیا میں تینو ایہو جے جان سار دوانگا ناد تیری ہوئے گی مار کھان گے پر چھڑن گے نہیں چھڑن گے لیکن ایک طبقہ ایسا آیا اس نے کیا صحابہ بدل گئے صحابہ او تھکیو بول دیو صحابہ والے بولو صحابہ کہندہ صحابہ بدل گئے میں کیا کیویں میں کیا آج تیرا نعت خان نہیں بدلیا آج تیرا نعت خان نہیں بدلیا میں کیا کیوں نہیں بدلدا کہندہ مولوی صاحب نعت پڑھ کے دیکھو تصور دے وچ نبی دا چہرہ دیکھو تسی نہیں بدلو گے میں کیا تو تصور وچ ویکھ کے نہیں بدلدا او حقیقت وچ ویکھ کے کیویں بدل گئے اور بدل سکتے بھی نہیں ہیں میں کیا میں صرف اور صرف جو ہے آج کی بات نہیں کرتا میں تینوں کسے کتاب تے برکتے نہیں لے کے جاندہ لائبریری دے اندر نہیں کسے مولوی دے دروازے تے نہیں کسے پیر دے دروازے تے نہیں کسے سکالت دے دروازے تے نہیں کہ اندر کیا کتے لے کے جائیں گا میں کہ میں جس وقت پشاور دے اندر گیا پشاور دے اندر پہنچیا پشاور دے اندر میرے دوست میں صحابہ دیاں قبران تے لے گئے صحابہ دیاں قبران تے کھڑا کیتا کہنے لگے مجھے تھی اے صحابہ دیاں قبران نے میں صحابہ دیاں قبران تے کھلو کے لوگوں سوال کر دیتا میں کہ میرے صحابہ میری جان تو پیارے صحابہ میرا ایمان صحابہ میرے امام صحابہ میرا سوال ہے توڑے کے آج دے میں پیر نو وینا ماں آج دے مرید نو وینا ماں آج دے استاد نو ویکھیا آج دے شگرد نو ویکھیا آج دے امیر نو ویکھیا آج دے غریب نو ویکھیا آج دے مولوی نو ویکھیا آج دے جو ہے میں معزن قاری حافظ نو ویکھیا سارے دعاواں کرتے نے ربا مدینے جنہ مدینے جانا بولو اللہ مدینے اللہ مدینے میں کیا سارے دے سارے دعاواں کرتے نے ربا مدینے لے جا پیر کبے مدینے لے جا مولوی کبے مدینے لے جا شگرد کبے مدینے لے جا مرید کبے مدینے لے جا سیاستدان کبے مدینے لے جا بادشاہ کبے مدینے لے جا وزیر کبے مدینے لے جا سفیر کبے مدینے لے جا لیکن صحابہ بتاؤ تو صحیح سارے مدینے جاندے نے تسی مدینیوں کیوں آئے تسی مدینیوں بول تسی مدینیوں کیوں آئے میں دیکھنا ماں میں پشاور دے وچ آیا صحابہ نظر آئے میں ملتان وچ جانا ماں صحابہ نظر آئے میں پاک پتن جانا ماں صحابہ نظر آئے میں دیپال پر جانا ماں صحابہ نظر آئے کشمیر جانا ماں صحابہ نظر آئے میں کندھار جانا ماں صحابہ نظر آئے افغانستان جانا ماں صحابہ نظر آئے پکھر جانا ماں صحابہ نظر آئے سکھر جانا ماں صحابہ نظر آئے ایران جانا ماں صحابہ نظر آئے
آئے ملتان جانا وا صحابہ نظر آئے شام جانا وا صحابہ نظر آئے ساؤتھ افریقہ جانا وا صحابہ نظر آئے سری لنکا جانا وا صحابہ نظر آئے میں کیا صحابہ میں روم جانا وا صحابہ نظر تجھے آئے بتاؤ 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 کیوں آئے کیوں تانوں بچے پیارے نہیں سن سبحان اللہ تانوں بچے پیارے نہیں سن کیوں چھوڑیا تو صحابہ اکرام نے واضح طور پہ کیا جو اللہ دے نبی حمد لے کے آئے وہ حمد تیرے تک پہنچان واسطے پشاور ملتان دے وچ آئے شکر ملتان دے وچ آئے دیبالپور دے وچ آئے پاک پتن دے وچ آئے شکر دے وچ آئے پکڑ دے وچ آئے افغانستان دے وچ آئے بلکہ پوری دنیا تے پھیل گئے حمد واسطے سب کچھ قربان کروا دیتا لیکن وہ حمد چھٹی بولو حمد چھٹی وہ حمد چھٹی بچے یتیم کروائے حمد چھٹی حمد چھٹی اسی گھر-بار قربان کروا دیتا حمد نہیں چھٹی اسا اپنے بچے یتیم کروا دیتے حمد نہیں چھٹی میں کیا صحابہ پھر آئیے آج تو بعد مجددی وعدہ کرتا ہے آج تو بعد مجددی وعدہ کرتا ہے بچے قربان کروا دے مانگا گھر-بار قربان کروا دے مانگا اپنا سب کچھ قربان کروا دے مانگا لیکن آج تو بات ہے ہر گلی دی نکر دے چوک چراہے دے اندر ہر بازار دے اندر دکان دے اندر مکان دے اوپر اے لکھا مانگا کیا نوکر میں بول بول نوکر میں ہن آئیے ساڈا اے وتیرا نہیں نہ سانو وڈیاں نے اس بات سمجھائیے گولی ساڈا مسلک نہیں گولی مسلک ساڈا لائی جھگڑا ساڈا مسلک دہشت گردی نہ ساڈا کوئی تعلق نہیں تو پھر آئیے دشمن نو ایک ذہنی موت دیو ذہنی موت اور وہ کیا کہ اپنے ہر دروازے تے لکھوا نوکر میں وہ مننے یا نہ مننے پڑے گا کی نوکر میں صحابہ دا ہن فرض کرو نوکر میں صحابہ دا تسا لکھیا تسی دروازے کے کروتے ہو کونوں کی لنگیا وہ ویک کے سبحان اللہ پیڑ انہوں ہوئی کی ہویا پیڑ ہوئی تو ہون ایک بندہ جو تھے آیا میں مر گیا تو بندہ انہوں پوچھتا ہے یار کی گا لیتے اسی بھی یہی پوچھنے ہیں ہم میں شان صحابہ دی سناوا کیوں اینی تینوں پیڑ ہوندی ہے صحابہ کا جو غلام ہے صحابہ کا جو غلام ہے ہم شان صحابہ دی سناوا کیوں اینی تینوں پیڑ ہوندی ہے کیوں اینی تینوں پیڑ ہوندی ہے او میں جھنڈا سپاہ دا لہراوا کیوں اینی تینوں پیڑ ہوندی ہے اور سب تو اول صدیق پیارا سب تو اول صدیق پیارا تن من جس نے دین تیوارا اور تن من جس نے دین تیوارا نارا پہلے میں یار دا لواوا کیوں اینی تینوں پیڑ
کہ مینو دس تے صحیح نا یار، مینو بتا تو صحیح کہ تیرے متھے تے وٹ کیوں پیا ہے؟ تو کہنا ہے میں سنی ہاں، تو کہنا ہے میں پھر تیرے متھے تے وٹ کیوں پیا؟ ہووے سنی بول گیا ساتھ دینا، بول بول پھر وٹ پہ سکتا۔ اور اگلی گل، رب تو منگیا عمر جرارے، اس سے گل کرو، اسی بھی روز سپیکراں کے بہنے ہیں، تھوڑی مہربانی ہے، یا پھر انہوں میں اینج کر دینا، پر انہوں تو پیسے دے رہے ہیں، میں اس واسطے انہوں اچھی رکھا۔ رب تو منگیا عمر جرارے، مر مک گئے ہیں سب کفارے، مر مک گئے ہیں سب کفارے۔ یا صاحب او ستا جنت دے، او ستا جنت دے وچ میں بخاواں، کیوں نہیں تینوں پیڑ ہوندی ہے، کیوں نہیں تینوں پیڑ ہوندی ہے، او میں شان صحابہ دی سناواں، کیوں نہیں تینوں دس نا کیوں تیرے متھے تے وٹ پیندے نے؟ میں اپنی تے گل نہیں کردا، میں تے گل نبی دے یاراں دی کرنا وا، نبی دے وفاداراں دی کرنا وا، نبی دے دیوانیاں مستانیاں دی کرنا وا۔ مینوں دس تو صحیح تیرے متھے تے وٹ کیوں پیا؟ نہیں نہیں، تیرے ٹھڈ وچ پیڑ کیوں پیا؟ تیرے ٹھڈ وچ پیڑ کیوں پئی ہے؟ میں کہ سن، آیا سنورین عثمان، آیا سنورین عثمان، چمکتا جس رب دا قرآن، چمکتا جس رب دا قرآن، او ملیاں جنت چوں، او ملیاں جنت چوں، او ملیاں جنت چوں، ٹھنڈیاں نے چھاواں، کیوں نہیں تینوں پیڑ ہوندی ہے، کیوں نہیں تینوں پیڑ ہوندی ہے، او میں شان صحابہ دی سناواں، کیوں نہیں تینوں کیوں پیڑ ہوندی ہے؟ انہیں گل دہشت گردی والی ہے، کسی بندے نے جو ٹھڈ پیڑ ہوندی ہوئے تو بندہ وہ کروں آواز ہوندی ہے، حالو میں مر گیا، حالو ساڈا ککھ نہیں رہ گیا، اینج کردا ہوئے تو بندہ جا کے بڑے پیار نال پاجی کی گل ہے، کی تکلیف دسو، میں کو دوائی لے آ داں، دسو نا ڈسپلین لے آواں کہ بروفین لے آواں؟ ہاں ہاں دسو نا، جڑی کھیندا اصل وچ مینوں پیڑ اس واسطے پئی ہے کہ تسی حیدر نو نہیں مندے، میں کیا مندے ہاں پر اونج نہیں جی میں تو مننا، انہیں تسی کیویں مندے ہو؟ میں کہ میں دسنا، حیدر صفدر شیر دلیر، حیدر صفدر شیر دلیر، مرحب نو جس کیتا تیرے، مرحب نو جس کیتا تیرے، انو شیر تے دلیر میں مناواں، کیوں نہیں تینوں پیڑ ہوندی ہے، کیوں نہیں تینوں پیڑ ہوندی ہے، دس نا